من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا ولا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. آپ حضرات 3 مرتبہ صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے آپ کا درس جو ہے وہ کلمات القصار یعنی نہج البلاغہ میں وہ جملے کہ جو حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ان کی معنویت اور ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ان جملوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کو اپنا لیں تو ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں کسی بھی طریقے کا کوئی پرابلم اور کسی طریقے کی کوئی ہنڈرنس نہیں آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں تم اطمینان سے ہوتے ہو وہ تمہیں وحشت کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ اچانک دنیا کا ایک اٹیک ہوتا ہے اور جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ پریشانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے اوپر بھروسہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دنیا کہ جس کو ہم مادیت سے تعبیر کرتے ہیں، دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اور دنیا سے ہم کیا لے رہے ہیں یہ چیز جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہی دنیا وہ ہے کہ جو مسجود انبیاء بھی رہی ہے، یہی دنیا جو ہے وہ مسجد ہے، یہی دنیا انبیاء کی تجارت گاہ بھی ہے۔ اسی دنیا پر انبیاء نے، اوصیاء نے، اولیاء نے، شہداء نے، صالحین نے عبادتیں کی ہیں۔ یہیں کے اوپر ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور یہیں سے جو کچھ بھی آپ ارن کریں گے وہ سارا انویسٹمنٹ آپ کا یہیں پر ہوگا اور ملے گا آپ کو آخرت میں۔ یعنی دنیا میں آپ عمل کریں گے اور آخرت میں اس کی جزا پائیں گے۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل جزا کا دن ہوگا۔ آج آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے۔ آپ نے اچھائی کی ہے، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، آپ نے برائی کی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی آ کر کے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی فرشتہ آ کر آپ کا گلا نہیں دبائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن کل جو آخرت میں ہم کو حساب دینا ہے اس وقت عمل کا کوئی بھی موقع نہ دیا جائے گا۔ اس دن آج کا سارا حساب و کتاب ہوگا اور وہ یہ کہ تم نے فلاں موقع کے اوپر فلاں کو تکلیف پہنچائی تھی، فلاں وقت کے اوپر تم نے فلاں کو جو ہے وہ اس کا مال غصب کر لیا تھا، فلاں یتیم کے دل کو تکلیف پہنچائی، فلاں بیوہ کو تم نے جو ہے وہ پریشان کیا تھا، تم نے اپنی ماں باپ کا احترام نہیں کیا، تم نے اپنے بھائی کا حق نہیں دیا، تم نے اپنی بہن کو ستایا تھا، تم نے پڑوسی کو رلایا تھا۔ یہ ساری چیزیں کہاں پوچھی جائیں گی؟ یہاں نہیں پوچھی جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں آپ سے یوم حساب پوچھی جائیں گے۔ اب وہاں پر انسان کہے گا کہ کاش کہ ہم کو تھوڑا سا وقت مل جائے کہ ہم عمل کر لیں، لیکن اس کو عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آج آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا، کل آپ کو عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ تو انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ خیر کے ساتھ بھیجا گیا ہے، خیر حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور اپنے رب کی اطاعت و بندگی قبول کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو حکم دیا ہے اس میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں ہے۔
اللہ نے شر پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے جو ہے وہ رحمتیں بنائی ہیں، اللہ نے امن و امان اور پیس کو قائم کیا ہے، اللہ نے انسان کے اطمینان نفس اور اطمینان قلب کا سامان مہیا کیا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اہل البیت علیہم السلام کرنا، یہ آپ کے دل کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، مثلا مان لیجئے کہ دن ہے تو دن آپ ایک کام کرنے کے لیے، رات ہے آپ کی آرام کرنے کے لیے، رات اس نے بڑی ٹھنڈی بنائی ہے تاکہ آپ آرام سے سوئیے۔ صبح اٹھے آپ، پوری ایک انڈسٹری جو نباتات کی، پیڑ پودوں کی اور زہریلے جانور ہیں ان کی اس نے قائم کر رکھی ہے۔ وہ جتنا بھی ڈسٹ ہم دن میں پھیلاتے ہیں، گیسز ہیں، اسموک ہے آپ کے، اور دیگر چیزیں ہیں، دھواں ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتا ہے، یا ڈسٹی ہم انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں، گاڑیوں کا دھواں، گاڑیوں کی دھول، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب ڈسٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں سو کر کے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریش ایئر ہے، بہترین ہوائیں چل رہی ہیں، آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز بھی آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ صبح کو اٹھ کر کے تھوڑا ٹہلا کیجئے، صبح اٹھیے۔ جو لوگ اٹھتے ہیں ان کے چہرے جو ہے وہ نورانی رہتے ہیں، ان کو صحت عطا ہوتی ہے، اور جو بیمار ہوتے ہیں ان کو صبح کے وقت نیند بھی آ جاتی ہے۔ یہ پوری ایک انڈسٹری ہے جو کہ کام کر رہی ہے۔ کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ اللہ نے وہ ہمارے لیے قائم کی ہے، اس کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ اسی کو معصوم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ہم نے خدا نے اس دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم خدا کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں، چاند، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، وادیاں، بیوٹی، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ ہماری خدمت میں ہے۔ پانی کو خود ذاتی طور پر کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے پانی کو ذاتی طور کے اوپر، لیکن وہ فائدہ کس کو پہنچا رہا ہے؟ وہ ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یہ سورج جو انرجی دے رہا ہے، سورج کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن سورج یہ ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ہمارے مکانوں کو پاک بھی کر رہا ہے، پانی کو بھی پاک کر رہا ہے، ہم کو انرجی دے رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ ان کو سورج کی روشنی میں لے کر کے بیٹھا کریں، لیکن سورج کی طرف منہ نہیں کرنا ہوتا ہے، پشت کی طرف، یعنی سورج کی طرف پشت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو انرجی دے رہا ہے۔ چاند، ستارے، یہ رات میں چاند چمک رہا ہے، اگر یہ چاند نہ ہو تو بالکل اندھیرا ہو جائے گا۔ ستارے، جو لوگ سفر کرتے ہیں، اور آج سے کافی ٹائم پہلے، یعنی جب یہ لائٹ وغیرہ نہیں تھی، تو ستارے ہی وہ تھے کہ جو انسان کو راستہ بتاتے تھے۔ تو جتنی بھی چیزیں، یہ نباتات، یہ فصلیں، یہ شوگر، یہ آپ کے ویجیٹیبلز، آپ کے ترکاریاں، دالیں، یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب اللہ نے جو مختلف غذائیں پیدا کی ہیں، یہ آپ کے لیے پیدا کی ہے، یہ ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ مختلف قسم کے فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ڈرائی فروٹس جانوروں کے لیے نہیں ہے، نباتات کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے۔ تو جب سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے بڑی قدر کے ساتھ ہم کو پیدا کیا ہے، اور بڑی قدر کے ساتھ اور حق کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ اس کی نظر میں اس کائنات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور انسان وہ ہے کہ جس کی طرف سے وکالت خود خدا نے کی ہے ملائکہ آسمانی پر، کہ جو میں جانتا ہوں اس انسان کے بارے میں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی فرشتوں سے بھی افضل انسان ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو بھی تم میں مکرم ہے بس وہ قابل احترام ہے۔
اب انسان یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں جناب موسیٰ بھی تھے اور فرعون بھی تھا، جناب ابراہیم بھی تھے، نمرود بھی تھا، تو کیا اللہ نے نمرود کو نمرود بنا کر بھیجا، یا فرعون اللہ نے بنا کر بھیجا، یا یزید کو یزید اللہ نے بنا کر بھیجا؟ اللہ کبھی بھی شر کو پیدا نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ظلم کو پیدا نہیں کیا کرتا، وہ اس نے ایکسپلائٹیشن کا کوئی درس نہیں دیا ہے کہ وہ کوئی کسی کا شوشن کرے۔ اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی زوجہ کو زد و کوب کرے، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ افضل ہے اور اس کی زوجہ جو ہے وہ مفضول ہے، لڑکی مفضول ہے اور لڑکا جو ہے وہ افضل ہے، ایسا نہیں کہ نہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں افضل وہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو بہتر طور پر نبھا سکے، جو اپنی رسپانسبلٹی کو بہتر طور کے اوپر نبھائے۔ مثلا ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف میں نہ ہسبینڈ افضل ہے نہ وائف افضل ہے، دونوں کو ایکول اسٹیٹس ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پتی پرمیشور ہیں اور پتنی جو ہے وہ اس کی وہ ستی ہوئی جا رہی ہے، یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہاں پر جو اپنی ریسپانسبلٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے دائتووں کو بہتر طور کے اوپر نبھا دے وہ افضل ہے۔ اگر ایک زوجہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، ان میں جو ہے جو مرد کے لیے الگ ہے، عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ اب دونوں میں سے کون بہتر اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ ایک زوجہ ہے کہ جو اپنی شوہر کی اطاعت گزار ہے اور اس کا شوہر اس کو زد و کوب کرتا تھا، بہت مارتا تھا اس کو، لیکن اس نے اپنے شوہر کی اطاعت نہیں چھوڑی۔ جب رسول کریم سے بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بیٹی جو ہے ہماری بیٹی فاطمہ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے بھی پہلے کوئی جنت میں جائے؟ کہا کہ نہیں، وہ پہلے جائے گی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی بیٹی سے بھی پہلے جائے گی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جس ناقے پر میری بیٹی سوار ہوگی اس ناقے کی مہار اسی کے ہاتھ میں ہوگی، تو پہلا قدم اس کا ہوگا اور پیچھے ناقے کا قدم ہوگا جس پر شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سوار ہوں گی۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند بدرندہ۔ تو اللہ نے کوئی شر نہیں پیدا کیا ہے، کوئی ظلم نہیں پیدا کیا ہے، انسان کی زندگی کو اس نے روشن بنایا ہے، تاریک نہیں بنایا ہے۔ انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو تاریک بنا دیتا ہے، کیونکہ جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنی سمجھ پر ڈال دیتا ہے۔ قرآن نے بھی جگہ جگہ عقل کی بات کی ہے کہ تم اپنے عقل کا استعمال کرو، تم کو اللہ نے عاقل بنایا ہے۔ عقل جو ہے وہ انسان کا اندرونی ہادی ہے، اور وہ ہادی کے جو ہمارے ائمہ، انبیاء، مرسلین، اوصیاء، اولیاء ہیں وہ ہمارے ظاہر ہادی ہیں، لیکن دونوں ہی ایک ہی منشے پر، ایک ہی راستے پر کام کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی انبیاء، اوصیاء اور اولیاء اور ائمہ کی ہدایات ہیں وہ عین عقل ہیں، یعنی عقل کے مطابق ہیں وہ، اسی لیے ائمہ کو عین عقل کہا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے اندر ہادی بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ عقل کہتے ہیں، عقل بھی وہی کہے گی کہ جو ہمارے ائمہ ہدایت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل کچھ کہے گی اور ہمارے
جو ہادی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے امام ہیں، وہ کچھ اور فرما رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں گے تو عقل اسی چیز کو ایکسیپٹ کرے گی کہ جس کو ہمارے ائمہ نے فرمایا۔ تو اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اگزامپل دے دوں کہ مان لیجئے کہ اگر ابھی آپ کے سامنے مقوی چیزیں آ جائیں، مثلاً بہترین بریانی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہو، ہے نا، یا دیسی گھی کے پراٹھے بنے ہوئے ہوں اور آپ اس کو تناول کریں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ مضر ہے؟ اگر اچھا بنا ہوا ہے، دیسی گھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا نا؟ کیوں؟ اچھا، اگر اسی دیسی گھی میں آپ شہد ملا دیں یا کوئی میٹھی چیز ملا دیں تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے شوگر کو الگ پیدا کیا ہے، دیسی گھی کو الگ بنایا ہے، اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ وہ حکیم بتائیں گے، یعنی غیبت امام میں وہ آپ کو حکیم بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح اس کا استعمال کرنا ہے۔ اخروٹ ہے، اخروٹ کو اگر آپ تنہا کھائیں گے تو آپ کی میموری کمزور ہو جائے گی، لیکن اگر اخروٹ کو آپ شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں گے یا ادر کسی چیز کے ساتھ، دودھ کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کے لیے اور آپ کے دل و دماغ کے لیے بہت مقوی اور شارپ مائنڈڈ آپ کو بنا دے گا وہ، اور بہت زیادہ اس سے فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کا استعمال ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ سانپ ہے، سانپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس سانپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے سانپ کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ جتنے بھی دن بھر کی ڈسٹ ہے، جتنی بھی دن بھر کی جو اسموک ہے، دھواں ہے، اس کو رات میں وہ کھینچ لیتا ہے، جیسے درخت کھینچ لیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک تازہ ایئر ملتی ہے، آپ کو فریش ایئر ملتی ہے نا؟ اب اللہ نے جو سانپ کو بنایا ہے وہ کس لیے بنایا؟ اس نے ایک انڈسٹری کا پارٹ کی شکل میں بنایا، ایک حصے کی شکل میں بنایا اس نے سانپ کو۔ اب جو کچھ بھی وہ ڈسٹ اپنے میں لیتا ہے وہ زہر بن جاتی ہے۔ اب مان لیجئے کہ اللہ نے تو سانپ کو آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ جب میرا بندہ اٹھے تو اس کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ملے، لیکن اب سانپ بیٹھا ہوا ہو اور آپ جا کر کے اس کو لات مار دیں یا اس کے قریب سے گزرنے لگے وہ کاٹ لے آپ کو، تو آپ نے خود اس کو دعوت دی ہے، خود آپ اس کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اس سے نقصان اٹھایا ہے۔ اللہ نے یہ آپ سے نہیں کہا ہے کہ آپ اس کے پاس جاؤ، اللہ نے اس کو آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا تھا، شر آپ نے اس کو اپنے لیے خود بنا دیا ہے نا؟ اسی طریقے سے یہ بہتیرے جانور ہیں کہ جن کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اب مان لیجئے کہ آپ کے لیے جیسا بھی ہم نے کہا کہ ایک بے بریانی، شیرمال کباب آپ کھاتے ہیں، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے نا؟ آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ کھاتے ہیں اس کو، اچھا لگتا ہے، ہیلدی غذا ہے وہ۔ لیکن اگر آپ وہی شیرمال کباب 6 مہینے کے بچے کو کھلا دیں تو شر اور فتنہ فساد ہو جائے گا، ہے نا؟ بچہ جو ہے وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اب یہ جو آپ نے فساد پیدا کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ نے خود فساد پیدا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ
کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ تم خود جو اپنے لیے مصیبتوں پریشانیوں کو کھینچ کر اپنے ہاتھ سے لے کر آتے ہو۔ ہم نے تو تمہارے لیے بہترین انتظامات کر رکھے ہیں۔ تو پہلا جو امام علی علیہ السلام کا یہاں کے اوپر جو مجھے پرچہ دیا گیا ہے، اس میں جو کلمۃ القصار میں سے کلمہ ہے 39، آپ کے کلمۃ القصار میں 39واں 39 کلمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وقال علیہ السلام لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، مستحبات الہی میں کوئی قربت الہی نہیں ہے اگر ان سے واجبات کو نقصان پہنچ جائے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے یہاں واجب ہیں، کمپلسری ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ تو جو واجب چیزیں ہیں ان کو تو آپ کو ایٹ اینی کاسٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ مستحبات کا ثواب جو ہے وہ واجبات کی ادائیگی پر ہی ملے گا۔ مثلا مان لیجئے کہ ہم واجب روزوں کو ترک کر دیتے ہیں اور 27 رجب کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور کہیں کہ ہم کو 1000 روزوں کا ثواب مل گیا۔ وہ ثواب آپ کو تبھی ملے گا جب آپ کے یہ واجب روزے کمپلیٹ ہوں گے۔ ان کو ترک کر کے آپ 1000 روزوں کا جو ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، 1000 روزے کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ روزہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ تبھی کہ جب آپ واجبات کو ادا کر دیں، واجب روزوں کو ادا کر دیں۔ واجب نماز ہے، ہم واجب نماز نہیں پڑھتے اور تسبیحات کو پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہر جگہ چلے جا رہے ہیں، اور جو نماز ہے واجب وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، یا بہت تاخیر سے پڑھ رہے ہیں۔ مطلب ہمارا وقت ہے، اول وقت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب ہم قرآن کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم دعا پڑھنے کے لیے یا دعا کر رہے ہیں، اذان کے وقت دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ کیجئے، ثواب ہے اس میں، لیکن نماز کے وقت نماز، میں نے خود دیکھا کہ عین اذان ہو رہی ہے اور ایک خواتین و مردوں کا ایک گروہ ہے جو روزے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہی لکھنؤ کی میں بات بتا رہا ہوں، اور ادھر آواز آ رہی ہے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی خدا آواز دے رہا ہے کہ ہماری طرف آؤ، اور جدھر خدا کہہ رہا ہوگا ہماری طرف آؤ، ادھر ہی امام بھی کہیں گے کہ ہماری طرف آؤ۔ لیکن ایک مرتبہ وہ روزے کا دروازہ کھلتا ہے اور جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ نماز ترک کیے ہوئے اور روزے کے سامنے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا تھا، یہ وقت تو نماز کا ہے، نماز کے بعد تو خدا نے خود کہا ہے کہ وہ انسان متکبر ہے کہ جو ہم سے نہ مانگے، وہ تو خود کہتا ہے کہ ہم سے تم 5 مرتبہ مانگو، لیکن مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ بلا رہا ہے کہ تم نماز کے لیے آؤ اور ہم کھڑے کہیں اور ہیں، وہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مستحبات الہی میں کوئی قربت نہیں ہے اگر واجبات جو ہے وہ آپ سے ترک ہوا جا رہا ہے۔ تو واجب تو ترک ہوا جا رہا ہے جو ہم کو اول وقت نماز پڑھ لینا چاہیے، اور ہم مستحبات میں لگے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی ثواب نہیں۔ مثلا جیسے کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اچھائی میں کوئی اچھائی نہیں ہے جس کا نتیجہ برائی ہو، اور اس برائی میں کوئی برائی نہیں ہے جس کا نتیجہ اچھائی ہو۔ مثلا ہم سچ بولتے ہیں،
ہم یہ کہہ دیں کہ ہم تو صاحب سچ بولیں گے، اور ہمارے سچ بولنے سے ایک انسان جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھا جا رہا ہے۔ مگر میں نے کہا کہ نہیں، میں تو سچ ہی بولوں گا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سچ بولو۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا عمل کس محل کے اوپر اور کس موقع پر انجام دینا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو امام نے ارشاد کیا فرمایا، اچھا اگر ہم نے جھوٹ بول کر کے اس انسان کی جان کو بچا لیا تو جان کا بچا لینا زیادہ اچھا عمل تھا، یا اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دینا سچ بول کر کے وہ زیادہ اچھا تھا؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ بچا لینا یا سچ بول کر کے پھانسی کے پھندے تک پہنچا دینا؟ اس میں آپ کس کو اچھا عمل کہیں گے؟ بچا لینا ہے نا۔ جب کہ آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر کے آپ نے اس کی جان کو بچا لیا، کہ نفس کو بچا لیا، اپنے ایک جان کو بچا لیا۔ اسی کو امام علی شاہ فرماتے ہیں کہ اس سچائی میں کوئی سچائی نہیں ہے جس کا انجام برا ہو، اس برائی میں کوئی برائی نہیں ہے جس کا انجام اچھائی ہو۔ بہت سے لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماں تڑپ رہی ہے، مثلا بیمار ہے، پیٹ میں درد اٹھا ہوا ہے، اور ماں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور بیٹے نے کہا کہ میں تو نماز پڑھتا رہا اور جب تک میں نے نماز نہ تمام کر لی میں اپنی ماں کو ڈاکٹر کے لے کر کے نہیں گیا۔ یہ عمل کیسا تھا؟ ہاں، یہ عمل آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں میری جو تھی وہ درد میں تھی، کرب میں تھی، اضطراب میں تھی، لیکن نماز کا وقت ہو گیا تھا، میں نماز پڑھنے لگا۔ جب میں نے نماز مکمل کر لی تو میں اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ دیکھنے میں یہ عمل کتنا خوبصورت ہے، کہنے میں یہ عمل کتنا اچھا ہے، لیکن اگر یہ اچھا عمل ہے تو کیوں حکم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو اور نماز واجب ادا کرنا ہو، واجب مستحب نہیں، تو نماز کو چھوڑ دو اور ایک نفس کی جان کو بچا لو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کا عمل قربتاً الی اللہ نہیں تھا، اس سے آپ کو کوئی قربت الہی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہذا امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مستحبات الہی سے قربت الہی حاصل نہیں ہوتی ہے جس سے واجبات جو ہے وہ ترک ہو جائے۔ تو واجب جو ہے وہ ہمارا پرائمری اسٹیج پر ہے، ہم کو جو پراتھمکتا دینی ہے وہ ہم کو سب سے پہلے واجب کو دینی ہے، پھر مستحبات۔ واجب ہم نے پڑھا نہیں، معلوم ہے کہ ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، اب اتنی تاخیر کر دی نوافل میں کہ واجب کا وقت گزرا جا رہا ہے، تو اس نوافل کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی مطلب قربت الہی حاصل نہیں ہوگی، اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ قربت الہی کے اوپر منحصر ہے۔ اگر ہمارے اس عمل سے کہ جس سے قربت الہی حاصل نہ ہو تو چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک ایکسرسائز ہے وہ۔ آگے بس کلیئر ہے۔ دوسری چیز جو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یہ کلمات القصار کا 52 کلمہ ہے جو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، وقال علیہ السلام اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبۃ، اقدرهم بالعفو اقدرهم علی العقوبۃ، یعنی کہ سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہ انسان ہے کہ جو قدرت رکھتے ہوئے سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس
سزا جو دے سکتا ہے، جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ چاہے تو اپنے دشمن کو سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول کریم نے فتح مکہ کے موقع پر، یعنی کہ وہ مکہ کے جو رسول کریم کی جائے ولادت ہے، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے رسول اللہ کو مکے سے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ مدینے چلے گئے تھے۔ ایسے دشمن تھے کہ جو قتل پر آمادہ تھے۔ غار ثور کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اب جب انہوں نے مکہ فتح کیا ہے تو بھی آپ سوچیے کہ اگر ہم جیسا کوئی ناقص انسان ہوتا تو کہتا کہ آج چن چن کر ہم بدلہ لیں گے اپنے دشمنوں سے۔ اب ہمارے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس لشکر تھا، یعنی رسول اللہ کے پاس لشکر تھا، ایک بڑا لشکر تھا، اور پورا مکہ جو تھا وہ کانپ رہا تھا رسول کے لشکر کو دیکھ کر کے۔ اور وہ پہلا موقع وہ تھا کہ جب رسول کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے بوڑھے ہیں وہ خضاب لگائیں اور احرام جب باندھیں۔ دیکھیں جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کہا کہ خضوع خشوع کے ساتھ رہو، کاندھے تمہارے جھکے رہیں بالکل۔ لیکن وہ موقع وہ تھا کہ جب رسول کریم نے کہا تھا سب اپنے اپنے سینوں کو بلند کر کے اور جیسے تکبر کے ساتھ چلنا، تاکہ جو کفار مکہ ہیں ان کے اوپر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ یہ کوئی کمزوروں کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اس میں جتنے بوڑھے تھے وہ بھی جوان نظر آ رہے تھے، جیسے کربلا کے میدان میں مسلم ابن اوسجا کی جنگ جو تھی وہ بھی بالکل جوانوں جیسی۔ تو وہاں رسول کریم اس شان سے داخل ہوئے تھے کہ پورا کفار مکہ و مشرکین مکہ کانپ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ دیکھو اب میرا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن رسول کریم نے کیا فرمایا کہ آج کا دن عفو کا دن ہے، آج کا دن بخشش کا دن ہے۔ دیکھیں اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں کہ ہم ان سے آج انتقام لے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابو سفیان کہ جو رسول کریم کا بدترین دشمن تھا، آپ نے اسی کے گھر کو جائے پناہ قرار دے دیا۔ اس سے بڑھ کر کے کریم کوئی ہو سکتا ہے؟ طاقت رکھنے کے بعد آپ معاف کر رہے ہیں۔ اسی بات کو مولا کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی ہم پر جو ہے وہ حملہ آور ہوا جا رہا ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا، تو ہمارے پاس معاف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، نہیں، ہمارے پاس طاقت ہو اور ہم معاف کر دیں۔ اسی کو رسول مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کو معاف کرنے کا حق ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہو تو معاف کر دو۔ مولا کائنات نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ خود امام سجاد علیہ السلام نے اس انسان کو کھانا کھلا دیا، اس کے دستے کو کھانا کھلایا جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا، اس کو امام کھانا کھلا رہے ہیں۔ مولا کائنات کی جنگ کا فلسفہ ہی یہ رہا کہ ہمیشہ آپ نے دشمنوں کے قلوب پر بھی جو ہے وہ حکومت فرمائی ہے، یعنی جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا، جو گھروں میں بیٹھے رہیں ان کے گھروں میں داخل ہو کر کے انہیں قتل عام نہ کرنا، ان کا مال و اسباب نہ لوٹنا، کسی کو مسلح نہ کرنا، کسی کے جسم سے لباس نہ اتارنا، یعنی کہ جو اقدار جنگ ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آج پڑھے جانے کی ضرورت ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے قائم کیے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر،
کہ کس طریقے سے جنگ کے اقدار ہونا چاہیے اور ان اقدار کی پابندی کس طرح کی جانی چاہیے۔ اگر خالی اقدار کی پابندی کر لی جائے جو قیدیوں کے حوالے سے ہیں، یقین جانیے سینکڑوں قیدی جو ہیں وہ ایک بہترین انسان بن جائیں گے۔ اور ایک بات اور سن لیے، بس آخری بات اور بات تمام کر رہا ہوں، میرے خیال سے شاید وقت ہو بھی گیا ہے، کہ جنگ احد میں جو قیدی آئے تھے گرفتار ہو کر کے، تو اس میں بہت سے ایسے تھے کہ جو بہت اسکلڈ تھے، یعنی ان کے پاس صلاحیت بہت تھی۔ مثلاً کوئی فزکس کا عالم تھا، کوئی جغرافی بہت اچھی جانتا تھا، کسی کی فلسفی بہت اچھی تھی، تو وہ مختلف علوم رکھنے والے بھی قیدی تھے، کیونکہ اس زمانے میں جب قیدی آتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سب جاہل آ رہے ہیں یا سب بدو آ رہے ہیں، جو بھی فاتح ہوتا تھا تو وہاں کے مردوں کو قیدی کر لیا جاتا تھا، قید کر لیا جاتا تھا اور قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ تو رسول کریم نے ان کی اسکل سے فائدہ اٹھایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو درس دو، اور ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم ان کو اس کا خیال رکھو، اس کا کھانا پانی کا انتظام تمہارے ذمہ ہے۔ مثلاً 2 قیدی 4 لوگوں کے حوالے کر دیے کہ تم روٹی اور کھجور لے کر کے آنا اور اس کو کھلانا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کو درس دو۔ اب وہ فزکس پڑھا رہا ہے، وہ جو ہے جغرافی کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے اسکل سے کس طریقے سے رسول کریم نے فائدہ اٹھایا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو پھانسی دے دی، ان کو مار دیا، بتایا کہ قیدیوں سے بھی کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور کیسے معاشرے کو جو ہے وہ آرگنائزڈ کیا جا سکتا ہے، کیسے معاشرے کو جو ہے وہ منظم کیا جا سکتا ہے۔ جب اس طریقے کا سماج رسول کریم نے تیار کیا اور اپنے ساتھ ان قیدیوں کو رکھا، تو خود رسول کی رحمتوں کا اثر بھی تو ان قیدیوں پر رہا تھا، اور وہ بھی رسول کی گفتگو سن رہے تھے، اور ان کے نفس جو تھے وہ تیار ہو رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اسلام کی طاقت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور علم جو تھا وہ بھی پھیلتا جا رہا تھا۔ تو مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام کو رسول کریم نے پھیلایا ہے، مختلف طریقوں سے۔ کہیں کے اوپر بھی آپ کو تلوار نظر نہیں آئے گی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا ہے، تو سب سے پہلا جو زمانہ جہالت میں رسول آئے، تمام انبیاء کو چھوڑ کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس زمانے میں کہاں ان کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ رسول کے ہاتھ میں تو تلوار کبھی دیکھی ہی نہیں گئی، کبھی نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے اپنی زبان اور اپنے برین سے، اپنی عقل سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے درس دیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، اور اپنے کردار سے اتنا متاثر کر دیا ہے کہ لوگ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس طرف مائل ہو جاتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات جو کچھ پوچھنا چاہیں، اگر جو کچھ کا مطلب یہ جو میں نے کہا ہے وہ تو صرف مولا کائنات کہہ سکتے ہیں کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، مجھ سے بہت اتنا ہی کہ جتنا آپ جو ہیں وہ میں نے درس دیا ہے، میں بولا ہوں، اس پہ آپ کوئی کوشچن ریز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنی سستی اور جو ہمارے درون نفس میں جو وسواس ہوتے ہیں اس کو کیسے علاج کریں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے۔ تو جیسا کہ بتایا کہ آپ کی خدمت میں اس کتاب سے بیان کر رہے ہیں، آیت اللہ محمد باقر تحریری صاحب کی کتاب ہے، اس میں اخلاقی مسائل جو ہیں مزید اس کو وہاں سے اس مسائل کو آپ سے بیان کیا جا رہا ہے۔
سب سے پہلے جو وہ عرض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ زندگی کا صحیح مقصد پر آپ غور کریں، یعنی آپ دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کس لیے خلق کیا ہے، زندگی کا مقصد آپ کا فالتو نہیں ہے، عبث نہیں ہے، ایسے ہی گزارنا نہیں ہے۔ دوسرا جو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس بات پہ توجہ کریں کہ مقصد اپنی زندگی کا آپ جان لیں، اور پھر آپ یہ غور کریں کہ اگر آپ کوئی کام میں سستی کرتے ہیں اور یا کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ اگر اپنے درس میں، اپنی اسٹڈی میں سستی کرتے ہیں تو آپ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اس کا نقصان مثلا آپ اگر اچھے سے آپ نہیں پڑھ پائے تو ظاہر سی بات ہے آئندہ میں آپ مشکل میں گرفتار ہوں گے۔ دوسرا جو رائے حل بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور ائمہ علیہ السلام سے توسل کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام سے توسل کے ساتھ ساتھ خدا پر توکل کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں زندگی کا، زندگی کو بغیر ٹائم ٹیبل کے نہ رکھیں۔ آپ اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل میں ہوتا کیا ہے، جو علماء اخلاق بتاتے ہیں کہ زندگی کے کچھ حصے پہلے آپ مثلا زندگی میں 1 گھنٹہ آپ مشخص کر لیں کہ یہ ہم اس ٹائم پر انجام دیں گے، پھر دھیرے دھیرے اس کو آگے تک لے کے جائیں۔ پھر تیسرا وہ یہ بتاتے ہیں کہ وسواس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر توجہ نہ دیں۔ کبھی کبھی وسواس آ رہے ہوتے ہیں، آپ اس پہ توجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وسواس ہوتا کیا ہے؟ وسواس یعنی منفی فکر آپ کے اندر، نگیٹیوٹی آپ کے اندر ایک طرح کی آ رہی ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے بچیں؟ سب سے پہلے مرحلے میں آپ اس پہ توجہ نہ کریں، بلکہ اپنی توجہ کو اس پازیٹیو تھاٹ کی طرف لے جائیں، اس مثبت فکر کی طرف لے جائیں جس کے لیے خدا نے آپ کو خلق کیا ہے۔ اور جیسا کہ کیوں وسواس آتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر؟ وسواس ذہن کا ایک حصہ ہے، جو کہ آیت اللہ تحریری بیان کرتے ہیں۔ وسواس ایک ذہن کا حصہ ہے، یہ آئیں گے، یعنی نیچرلی آپ کے ذہن میں آئیں گے، آپ کو ان سے بچنا ہوگا۔ جیسے کہ ہم لوگ تعقیبات میں پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں خطرات شیطانی آتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم لوگ خدا سے پناہ مانگتے ہیں، تو اسی طرح سے ذہن میں آئیں گے وسواس۔ لیکن جو آپ تک کے جو باتیں پہنچائیں 3 پوائنٹس، اس میں سے جیسے خدا پہ توکل، اہل بیت سے توسل اور زندگی کے اندر ٹائم ٹیبل، یہ آپ کے وسواس کو کم کر دے گا، اور آنے والے ٹائم میں آہستہ آہستہ یہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔